مزاج میں آہستگی، بردباری، حلم، ٹھہراؤ، تسلی۔ ایک شخص نے جان بوجھ کر قرضہ دیا حضرت بلال حبشی کو، کہا ادھر ادھر سے جو قرض لیتے ہیں سرکار کے مہمانوں کے لیے تو مجھ سے لے لیا کریں۔ حضرت بلال کو جان بوجھ کر پہلے قرض دیا، 1 مہینے کا وعدہ ہو گیا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک چوک میں مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے، سیدنا فاروق اعظم بھی ساتھ حاضر ہے، تو اپنے وعدے سے 3-4 دن پہلے آ کے مطالبہ کرنے لگا، وہ میری رقم لوٹا دیجئے۔ تو کریم نے فرمایا ابھی تو اس وعدے میں دن باقی ہیں، تو کہنے لگا دیجئے، اور سخت لفظ کہے اس نے۔ اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ ہو میری بات پر۔ اس نے سخت لفظ کہے، حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا۔ محبوب نے فرمایا عمر جلدی نہ کریں، جائیے جتنا قرض اس کا دینا ہے اتنی کھجوریں تول کے دے دیں، اور کچھ آپ نے غصہ کیا تھوڑی زیادہ بھی دے والا دیجیے۔ ذکر اللہ اکبر، اللہ 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 جل جلالہ و جل شانہ و جل ذکرہ۔ تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے جو غصہ کیا ہے عمر اس پر انہیں کچھ زیادہ بھی دے دیجئے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس یہودی کو، اس شخص کو ساتھ لے گیا، میں نے جتنے اس کے پیسے دینے تھے اتنی کھجوریں دی اور کچھ زیادہ بھی دی۔ بھائی موبائل تو آپ کے پاس رہیں گے، ہم تو چلے جائیں گے، ہماری بات پر توجہ کریں۔ ویسے بھی اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، ان کے علاوہ بھی کوئی کام ہونا چاہیے۔ نیچے کریں موبائل، آپ کے جو پیچھے بیٹھا ہے اسے نظر نہیں آتا، اللہ جزائے خیر دے۔ آپ توجہ فرمائیے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو حضرت عمر کھجوریں تول کے دے رہے، فرماتے مجھے ذرا غصہ تھا، میں کھجوریں دے رہا ہوں تو وہ یہودی مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے لگ گئے کریم کے بارے میں۔ اب تو حضرت صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں، اب تو آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، میرا خیال ہے اب تو آپ کو تشریف رکھنا چاہیے۔ حضرت صاحب قبلہ عالم تشریف لے آئے ہیں۔ تو میرے عزیز، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے دھیمی دھیمی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا، تو مجھے چونکہ اس پر ناراضگی تھی، غصہ تھا، لہذا میں اس پر زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا۔ میری طرف دیکھیے گا، ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کہنے لگا عمر میرے بھائی مجھ پر جلدی نہ کر، میری مجبوری سمجھ، میں عام آدمی نہیں ہوں، تورات کا عالم ہوں، میں نے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی خوبیاں تورات میں پڑھی تھیں ساری مدینے والے محبوب میں دیکھ لی ہیں۔ ایک خوبی میں نے یہ پڑھی تھی کہ جتنی جتنی کوئی ان کے ساتھ جہالت کرتا جائے گا ان کا حلم بڑھتا جائے گا، ان کی بردباری بڑھتی جائے گی، ان کے درگزر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ میں نے جان بوجھ کر پیسے دیے، وقت سے پہلے مطالبہ بھی جان بوجھ کر کیا، سخت رویہ بھی جان بوجھ کر رکھا، پر عمر میں تمہیں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب اس طرح کریں مجھے ساتھ لے جائیں، حضور سے معافی بھی دلوا دے اور مدینے والے کا کلمہ بھی پڑھوا دے۔ جب طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں نہ ہوتا، اضطراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، بہت سارے کام رہ جاتے ہیں۔ انسان کے دل کے اندر کمال ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کے مزاجوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، حلم ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ کتنی کہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں 14 طبع کی دلے دے اندر اساں تمبو وانگوں تانے ہو، اے دل دریا سمندروں ڈونگے،
ते कौन दिलां दियां जाने हो। आपका दिल बड़ा हो, आपके सीने में गुंजाइश हो, जरा जरा सी बात पे शिकवे करना, शिकायतें करना, गीबतें करना, हमारे यहाँ आजकल अच्छी खबरें देने का रिवाज ही नहीं है। आप जिससे भी पूछ लें वो कोई ना कोई बेचारा खौफनाक खबर ही रखता है। एक साहब दौड़े दौड़े आए, मुझे कहने लगे हज़रत साहब आपको पता है उलमा के बारे में लोगों की राय क्या है। मैंने कहा छोड़, तू ये बता पुलिस वालों के बारे में राय अच्छी है? वापडा वालों को तो दुआएं देते होंगे, और मेरा ख्याल है सियासतदानों के लिए तो रोज नफल पढ़ते होंगे दुआइया। तो कहने लगे नहीं ये तो सारा। तो मैंने कहा हमारा मिजाज बन गया है ना, तबीयत है हमारी। हालांकि हम सब आपस में हैं, एक भाई फौज में होगा, एक पुलिस में होगा, एक भाई उसी का वापडा में होगा। हमारे ज़रफ़ बड़े होने चाहिए, दिलों में गुंजाइश होनी चाहिए। सुनो दोस्तों, गौर करो, जाहिल बड़े मिलेंगे जिंदगी में, आपको उलझाना चाहेंगे, पर अल्लाह वालों की शान ये है कि वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब जाहिल उनसे मिलते हैं तो वो सलाम करते हैं। हर आदमी का ये स्टेटस नहीं होता कि उसके सवाल का जवाब भी दिया जाए। हर आदमी का ये मेयार नहीं होता कि उसके। बुजुर्गों ने एक बात लिखी है समझाने के लिए, कहते हैं गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है और गधा कहता था काला है। देर तक बहस होती रही, बिलाखिर वो फैसला शेर की अदालत में चला गया। तो घोड़े ने जाते ही सवाल किया, कहा ये बताइए बादशाह सलामत के आसमान का रंग क्या है? तो कहा रंग तो नीला है। तो कहा मैं भी यही कह रहा हूं, पर ये गधा मान ही नहीं रहा, बड़ी देर से समझा रहा हूं, घंटे हो गए बहस करते हुए। तो शेर ने फैसला सुनाया, कहने लगा बात भी घोड़े की ठीक है और घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है। उसने कहा बादशाह ये फैसला भी समझ में नहीं आया कि बात भी मेरी ठीक है और सजा भी मुझे है। उसने कहा सजा इस बात की नहीं कि तेरी बात ठीक है या गलत है, सजा तो इस बात की है कि तूने गधे से ही बहस शुरू कर दी है। तू बड़ा बेवकूफ आदमी है, गधों से भी कोई बहस करता है। और मेरे भाई जाहिलों से गुफ्तगू, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की बात याद रखना। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे मेरी जिंदगी में गुफ्तगू हुई, राय का इख्तलाफ हो गया उलमा से, लेकिन जब किसी आलिम से मेरी बात हुई, कभी वो आलिम जीत गए कभी मैं जीत गया। लेकिन फरमाते मेरी जब भी किसी जाहिल से बात हुई या जाहिल ही जीता है हमेशा। हम जाहिलों से जीत सकते, उलझे नहीं जिंदगी में। हमारा उलझाव बड़ा है, हमारी बहस बड़ी है। मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हमने मजहब को सिर्फ बहस बना दिया। मजहब तो अमल के लिए आया था। मिलाद के दिन आए थे, खूबसूरत करके दरियां बिछाते, सुबह शाम दुरूद व सलाम पढ़ते, प्यारा करके मिलाद सुनते, हुजूर की नात खानी होती। मुहर्रम शरीफ आया था, अहले बैत नबुव्वत का तज़किरा होता, कहीं हजरत सिद्दीक अकबर का यौम मनाया जाता, कहीं हजरत उमर का। हर बात में बहस है, हर जगह उलझाव है, हर जगह हमने कोई ना कोई सवाल का दरवाजा खोल रखा है। खुदारा हर जगह नहीं उलझे। अल्लाह वालों के ज़रफ़ बड़े होते हैं, वो उलझा नहीं करते, उनके सीनों में गुंजाइश होती है, बड़ी जल्दी वो बिफरते नहीं, वो समुंदर होते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह भी थे, दरवेश भी थे। ये वो शख्स है कि जिस दिन दुरूद व सलाम कम पड़े तो नबी करीम की बारगाह से पैगाम आता है कि पढ़ा कर, तेरा पढ़ना बड़ा प्यारा लगता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इतने बड़े आदमी और फिर वक्त के हुक्मरान, साथ चल रहे थे सिपाही, रात का वक्त था। एक कोने से जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज गुजर रहे थे, एक बुजुर्ग फुटपाथ पे सो रहे हैं। हजरत उमर ने लकड़ी के खड़ाऊ पहन रखे थे। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर बुजुर्गों के पैर पे आ गया। वो हमारा अचानक किसी से टकराव हो जाए तो क्या कहते हैं, अंधे हो। अचानक मोटरसाइकिल टकरा जाए, हालांकि जो अंधा है वो मोटरसाइकिल तो नहीं ना चला सकता, पता तो हमें होता है। तो ये एक एतराज होता है ना बहुत बड़ा किसी पर भी कि आप अंधे हैं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर जैसे ही उन बुजुर्गों के पैर पे आया, वो उठे और नाराजगी के साथ कहने लगे, हल अंतुमुल आमा, क्या आप अंधे हैं? सख्त जुमला है, सिपाही साथ हैं।
پر یہ وقت ہے جب پتہ چلے گا کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. آپ اندھے ہیں, اتنا سخت جملہ کہا, پر جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, کدے ہارن کھیڈ فقیرا. جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. کبھی ہارنا بھی چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے اور بڑے خوبصورت لہجے میں فرمانے لگے, نہیں بزرگوں میں اندھا نہیں ہوں, مجھے نظر آتا ہے. وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا, آپ کو پتہ ہے یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. وہ جو سپاہی ساتھ تھے انہوں نے تلواریں نکالنی. فرمایا کیا ہوا حضور, اس نے گستاخی کی آپ کی. فرمایا نہیں, انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. کہا انہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا. کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا. ان کا جناب کہا ہے. فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے کہ مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے. تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ الجھا نہیں جائے گا. سوال کا جواب, بھائی سوال پیدا ہو جاتا ہے, سوال کا جواب ہوتا ہے. مدینہ منورہ کے باسیوں میں سوال پیدا ہو گیا. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. جب مکہ فتح ہوا نا تو اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی تو ڈھیر سارا مال غنیمت آیا. تو مکے میں جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی تالیف قلب کے لیے کریم محبوب نے انہیں مال زیادہ دیا. تو مدینہ شریف کے ایک نوجوان نے محبت میں کہہ دیا کہ اس طرف کرم نوازی اب زیادہ ہونے لگی ہے, وہ حضور کے قریبی ہیں نا, ادھر مکے والے قریبی ہیں تو کرم نوازی زیادہ ہونے لگی ہے. تو سوال اٹھانا, سوال اٹھ جاتے ہیں. نبی کریم نے بلایا خیمے میں, اس طرح کی گفتگو ہوئی اور صرف مدینے والوں کو بلایا انصار. ایسی باتیں ہوئی کہ ہر ایک رونے لگا. طویل حدیث ہے پر میں اپنے مضمون کی بات عرض کرتا ہوں. جو آخری جملہ میرے کریم نے فرمایا نا دوستو, حد ہو گئی. مدینے والوں کا گویا اب تو دل کر رہا تھا جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ بھی کبھی واپس ان کو مل جائے نا مکے والوں کو. حضور فرمانے لگے اور میرے مدینے کے بھولے انصاریوں, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکہ والے جب گھر جائیں تو اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کے جائیں, اور تم جب مدینے جاؤ تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے جاؤ؟ او بھائیو, سوال پیدا ہو جاتا ہے, اس کا جواب ہوتا. اور زندگی میں بڑے لوگ آئیں گے الجھانے کے لیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جب آپ کہتے ہیں نا میں آستانے کا مرید ہوں, تو آپ صرف مرید نہیں ہیں, آپ آستانے کے نمائندے بھی ہیں. جو کسی شخص کسی جگہ اپنی نسبت کا اظہار کرتا ہے نا, میں فلاں کا شاگرد ہوں اور فلاں کا مرید ہوں, ادھر دیکھنا میری طرف. بزرگوں کی موجودگی میں بات کرنے لگا ہوں, میری بات کو کبھی بھلانا نا. اپنے شیخ کی تعریف کر کے جب تو بیوی کے ساتھ سخت جملے بولتا ہے نا, تو وہ کہتی ہے یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے. جب تیرا رویہ پڑوسی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا, وہ لوگ تھے نا کہ وہ آستانے پہ جاتے تھے, سنور جاتے تھے, تو پڑوسی کی اماں کے خالہ کہتی تھی پتر میرا بیٹا بھی وہاں لے جا جہاں تو جاتا ہے. اس کے بھی اخلاق. ان نمائندے بنو یار, نمائندے ترجمان بنو اپنی خانقاہ کے. رنگ نظر آئے حضور کی محبت کا, اور پکا رنگ نظر آئے نبی پاک کی غلامی کا. وہ صرف مسجد میں نہ ہو, صرف عرس کی محفل میں نہ ہو, وہ جب آپ دکان پہ بیٹھے ہو پھر بھی غلام ہو, پڑوسی سے گفتگو ہو رہی ہو پھر بھی غلام ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. مضبوط افکار والے لوگ بنے, مضبوط ترجمان بنے اپنی خانقاہوں کی. آ جائیں گے لوگ الجھانے کے لیے, لوگ آ جایا کرتے ہیں, لیکن جاہلوں سے الجھا نہیں جاتا. آپ دھیمے رہیں. میں آپ سے ایک بات عرض کروں, بحث کر کے بندہ کبھی جیت نہیں سکتا, چپ رہ کے جیتا جا سکتا ہے. ویسے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں, کوئی ایسی بات ہو نہیں سکتی
میری ایک چھوٹی سی رائے ہے اور میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں اس سے آپ اختلاف کر لیں. میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. اتنا نہ گھوریں آپ مجھے, اتنی سخت بات نہیں کی میں نے رائے دی ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی نہیں, نہ بولیے گا مسئلہ بن سکتا ہے. وہ کیوں میں یہ ایسا کہتا ہوں, میں اکثر ایسا کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ عورت بیچاری کی عقل کمزور ہوتی ہے, تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا. تو اس مسئلے کو حل کس نے کرنا تھا؟ دور اندیشی کس کو دکھانی, بصیرت کس نے دکھانی؟ لیکن ہم دور اندیشی نہیں ہیں, ہم تو مقابلے پہ آپ یقین کرنا, چھوٹا بچہ 3-4 سال کا ساتھ تھا اور مجھ سے وہ صاحب طلاق کا مسئلہ پوچھنے آئے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق لکھ کے گواہوں کی موجودگی میں دی ہے. میں جب اس بیٹے کو دیکھتا تھا تو میں تڑپتا تھا کہ اب یہ ماں باپ کی موجودگی میں بھی یتیموں جیسی زندگی گزارے گا. ہوا کیا؟ بحث ہوئی, برداشت نہیں ہے. 1 منٹ سے پہلے فیصلے سناتے. خدا را کچھ ٹھہراؤ پیدا کرو زندگی میں, کچھ سیکھو. بہت بڑے درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی, چشت اہل بہشت علیہ رحمہ کا بڑا نام. حضرت فخر جہاں دہلوی ٹھیروں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. بادشاہ کو فکر لگ گئی کہ اگر یہ درویش مضبوط ہو گیا تو میری خانقاہ کے لیے مسئلہ ہی نہ بن جائے. اس نے ایک طوائف کو تیار کیا الزام لگانے کے لیے, اور مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تم کون ہو, کیا چیز ہے داغ کبابی, لوگوں نے تو جناب مریم پر بھی الزام تراشے. لوگ تو منٹ لگاتے ہیں, الزام لگانا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. حضرت فخر جہاں دہلوی جمعے کی نماز پڑھ کے جامع مسجد دلی کی سیڑھیاں اتر رہے تھے. دائیں بائیں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا. اچانک ایک سجی سنوری عورت سامنے آ کے کھڑی ہوئی. ساری داستان پیچھے سے پہلے سے تیار تھی, اور اس نے اس طرح گفتگو کی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہوتی ہے. کہنے لگی حضرت طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھا, اب کیا حال ہے؟ آپ کی بات نہیں کرتا, ویسے سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں, کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. وہ جو کچے پکے تھے نا وہ پریشان ہونے لگے کہ بابا جی کی اس سے سلام دعا, اور دلی کی طوائف سے. پھر اس نے آخری چال چلی, کہنے لگی وہ رات آپ میرے کوٹھے پہ آئے تھے معاذ اللہ, اور جاتی دفعہ آپ کھوٹے سکے دے گئے ہیں. میں دکان پہ گئی ہوں, دکاندار نے لیے نہیں. اب تو لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں, لوگ پریشان ہو گئے. کبھی پوچھا ہی نہیں بابا رات کو کہاں ہوتا ہے. لیکن اللہ والوں کو اللہ بلا کا صبر دیتا ہے, حوصلہ دیتا ہے, استقامت دیتا ہے. فوراً بولے اور بڑے دھیمے لہجے میں بولے, کوئی پریشانی نہیں, کچھ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. بڑی حلیمی بردباری, مسکرا کے فرمانے لگے بیٹی, او میری بیٹی, او پیاری بیٹی, تو کھوٹے سکے دے جا نا مجھے, اور یہ مجھ سے اصلی والے سکے لے جا, اور پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا. فخر جہاں کا دروازہ کھلا ملے گا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. یہ لفظ کہے اور حضرت دھیمے دھیمے سیڑھیاں اترنے لگے. چند منٹ وہ عورت سکتے میں رہی, اور پھر اچانک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. دوڑ کے آگے آ کے قدموں میں بیٹھ گئی. کہنے لگی بابا یہ بتا تو کس کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے, کس طرح تیرا وجود ترتیب پایا ہے؟ میں دلی کی طوائف تجھے بدنام کرنے آئی, اور میں وہ خاتون ہوں جسے اپنوں نے بھی بیٹی کہنا چھوڑ دیا ہے, رشتہ مجھ سے توڑ لیا ہے, اور میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا ہے. 1 دفعہ نہیں اور 3 دفعہ بیٹی کہا ہے. اور پھر اپنا پلو اٹھایا, اپنے چہرے پہ رکھ کے کہنے لگی اب میں بتاؤں گی دلی والوں کو کہ فخر جہاں کی بیٹی کیسے ہوتی ہے, کس طرح کی ہوتی ہے. فرمایا آج کے بعد میرے گھر کو کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا, اسے میں نے مسجد قرار دے دیا ہے, قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں.
अजीज दोस्त, अजीज दोस्तों, इसी तरह का रंग कुछ हजरत बख्तियार काकी के साथ भी हुआ। जब इल्जाम लगा दिया दिल्ली वालों ने तो हजरत अजमेर आए और फिर ख्वाजा अजमेर ने मुसल्ला बिछाया और फिर अल्लाह ने फजल किया और उन जगहों से गवाहियां आई हजरत ख्वाजा कुतुब के लिए जहां से सोच ही कोई नहीं सकता था। दोस्तों, याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर के बुर्दबारी, हलीमी, ठहराव, इसे कभी नहीं छोड़े। हजरत मुझे कुछ इरशाद फरमा रहे हैं और मैं इशारे करते जा रहा हूं, उस बात की तरफ ज्यादा तफसील में तो नहीं जा सकता। एक सिर्फ बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, सबसे ज्यादा ठहराव होता ही सूफिया के अंदर है। ये जो बुर्दबार लोग होते हैं ना, मीठे लोग होते हैं, ये जो पत्थर फेंकने पर, वो मुझे बात याद आ गई हजरत शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत गुजर रहे थे तो अब तो नहीं मुझे पता, लेकिन मैं चूंकि एक दही इलाके से ताल्लुक रखता हूं, किसी बेरी पर बेर पक जाते थे तो लोग पत्थर मारते थे और बेर गिराया करते थे। तो एक नौजवान ने सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए और वो जोर जोर से ना, वो समझ ले असला सारा जमा कर लिया, अब इकट्ठी फायरिंग करेगा। अब वो पत्थर उठाता जा रहा है और बेरी पे फेंक रहा है, बेर गिरेंगे। करीब से हजरत शमसुल आरिफीन मुरीदों के साथ गुजर रहे थे, तो वो चूंकि अब देख नहीं रहा, मारता जा रहा है, एक पत्थर जाके हजरत को भी लगा, पत्थर लगा। तो जब उसने यूं देखा तो परेशान हुआ। अब इतनी बड़ी फौज मुरीदों की दौड़ा, और बच्चा था और तेज दौड़ा। हजरत ने मुरीद से कहा इसे पकड़ के लाओ। अब जो पकड़ा तो बड़ा डरा हुआ था। हजरत ने करीब खड़ा किया, फरमाया डरता क्यों है? कहने लगा हुजूर डरता इसलिए हूं कि मार पड़ेगी। फरमाया चल तू ये बता के पत्थर किसे मार रहा था? कहा हुजूर बेरी को। फरमाया तू पत्थर मारता है तो वो जवाब में क्या देती है? कहा हुजूर फल देती है। तो आप फरमाने लगे तू शमसुल आरिफीन को बेरी से भी क्या गुजरा समझता है, तो इससे भी क्या गुजरा समझता है? उसे पत्थर मारता है तो वो फल दे और मैं तुझ पर गुस्सा करूं? मेरे अजीज, एक तो उनके मिजाजों में हिल्म होता है, बुर्दबारी होती, और ये उनका दिन है। और रात कैसी है? वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा। वो रात गुजारते हैं अपने रब के लिए सजदा करते हुए और क़याम करते हुए। अल्लाह वालों की रातें मोबाइलों पे नहीं गुजरती, खबरें देखते नहीं गुजरती, इसकी उसकी मेरी फलां की तस्वीरें देखते वक्त नहीं गुजरता उनकी रातें मुसल्ले पे गुजरती। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुझे वो रात याद है। फरमाते हैं मुझे वो रात याद है। हजरत सिद्दीक़ फरमाते हैं मुझे याद है कि बदर में मेरे नबी करीम ने सफ़ें भी सीधी कराई थी, हालात भी जंग के बताए थे, और फिर काफिर सारी रात गोश्त भून भून के खाते रहे और मदीने वाले महबूब सारी रात सजदे में तशरीफ फरमा रहे। सारी रात सजदा किया, महबूब ने अल्लाह से मदद मांगी। सजदे इंसान को मजबूत कर देते हैं। जब लोग दिल तोड़ दें, चारों जानिब से हालात घेर ले, फिर कोई सजदे का मजा आता है। मुझे सोज दे, मुझे साज दे, मुझे नीम शब का न्याज दे, दमे सजदा खुद को ही तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। दोस्तों, सजदों का मिजाज, इबादतों का ज़ौक़। और फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं नबी करीम सजदे में थे और इस तरह का सजदा था कि मैं सजदे में ही सरकार से लिपट गया। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह बस कीजिए, वो देखिए वो देखिए, मुझे तो लगता है अल्लाह की मदद आ भी गई है। सजदा, इबादत, ज़ौक़, शौक़। मैं कैसे आपसे अर्ज करूं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, सियाने और समझदार होते हैं, बातें बड़ी बड़ी लंबी करते हैं, पर डर आता है उन्हें देख के। नमाज का वक्त आता है तो छुपते फिरते, नवाफिल बता दिए जाएं तो वो जान छुड़ाते दिखाई देते, उनको औरादो वज़ाइफ कह दिए जाएं तो वो कहते हैं बाकी सारे काम बगैर दुआ के हो रहे हैं। उनसे पूछा जाए नमाज पढ़ते हो? मेरे लिए दुआ करें मैं पढ़ा करूं। भाई मैं एक दोस्त से मैंने कहा क्या करते हैं? कहते वापडा का मुलाजिम हूं। तो मैंने कहा आपने कभी दुआ नहीं कराई कि तनख्वाह आ गई है मेरा लेने जाने को दिल नहीं करता? इसकी दुआ कभी नहीं कराई, वो तो आप बगैर दुआ के रकम ले आते हैं। नमाज का वक्त आता है
آپ کہتے ہیں دعا کرو نمازی ہو جاؤں. خدا کے بندو عبادت تو روح ہے. جب تک انسان عبادت نہیں کرتا بے چین رہتا ہے. دیکھیے یہ غار ہرا کیا ہے, یہ غار ثور کیا ہے, یہ غار سجدہ کیا ہے, یہ ساری میرے محبوب کے سجدوں کی داستانیں ہیں, یہ حضور کی عبادتوں کی باتیں ہیں. اپنی زندگی کے اندر عبادت کا خاص حصہ رکھیے. آپ کو پتہ ہے کچھ دکھ ہمارے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں, ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے, اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتے, قریبی آدمی سے بھی بندہ نہیں کہہ سکتا. ذاتی قسم کی کچھ تکالیف ہوتی ہیں. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ رات مصلے پہ بیٹھو, جو کسی سے نہیں کہہ سکتے رب کی بارگاہ میں کہہ دو, راز بھی رکھا جائے گا. میں ایک نشست میں گزر رہا تھا تو ایک صاحب نے مجھے پرچی تھما دی, کہنے لگے علماء اور مشائخ صرف فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں, خالی دعا سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اگر رات کو نبی کریم دعا فرما دے تو صبح اللہ حضرت عمر جیسا آدمی عطا کرتا ہے. آپ دعا کی اہمیت کا انکار کیسے کر سکتے؟ علماء دعا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کوئی جناب صلاح الدین ایوبی کا جانشین پیدا کرے گا. آپ دعا کی اہمیت کا انکار کیسے کر سکتے؟ عبادتوں سے تعلق حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے, حضرت مریدوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوتے, تھوڑی دیر ہوتی اٹھ کے چلے جاتے, 2-4 نفل پڑھتے پھر آ جاتے, پھر بیٹھے ہوتے پھر تشریف لے جاتے پھر آ جاتے. تو مشورہ دینے والے بھی صاحب ہوتے ہیں نا, تو میری طرح کے ایک شخص نے کہا حضور یہ لوگ فیض یاب ہونے آئے اور آپ بار بار ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور نفل پڑھتے ہیں پھر آج بار بار چلے جاتے ہیں. تو فرماتے مجھ سے کچھ لینے آئے ہیں نا, تو میں رب اور رسول سے لوں گا تو انہیں دوں گا نا, تو میں جاتا ہوں وہاں جا کے حاضریاں پیش کرتا ہوں, ان کے حصے کی خیر لیتا ہوں, اللہ لا کر دیتا ہوں. اپنے مسلح کو آباد کریں, اپنی اور عبادت کا ایک ذوق, یہ مزہ ہے, ایک تلاوت کا بھی ایک مزہ ہے, کبھی لگ جائے نا, نفل کا بھی ایک مزہ ہے اگر کبھی لگ جائے نا, درود پاک پڑھنے کا بھی ایک ذائقہ ہے اگر کبھی نصیب ہو جائے نا. اس سے بھی بندہ سیر نہیں ہوتا. میں زیادہ باتیں کرنا نہیں چاہتا اور میری طبیعت بھی نہیں ہوتی زیادہ تقریر کرنے کی. ایک بات کر کے اپنی بات کو سمیٹ دوں گا. یاد رکھیے گا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی عبادت کا ایسا انفرادی ذوق رکھتے. میرے کلاس فیلو ہیں تو ایک جگہ پہ وہ تقریر کر رہے تھے اور بار بار اس حدیث کا حوالہ دے رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک سویا ہی رہے تو پھر بھی عالم کا درجہ زیادہ ہے. انہوں نے کئی دفعہ یہ حوالہ پیش کیا تو مجھے جب موقع ملا تو کچھ بے تکلفی تھی, میں نے انہیں کہا مولانا حدیث تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, پر یہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا, حضور غوث پاک کو بھی تو آتی تھی نا, حضرت مجدد الفسانی کو بھی تو آتی, لیکن وہ تو ساری رات نفل پڑھتے تھے. انہوں نے تو اس حدیث کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کی, حالانکہ بڑے عالم تھے. میں انکار نہیں کرتا, اپنی جگہ درست ہے, لیکن سجدے انسان کو طاقتور کر دیتے, اذکار مضبوط کر دیتے, یہ انسان کے اندر جان پیدا کر دیتے. بڑی سخت ترین مصروفیت ہے مدینے والے محبوب کی, تبلیغ ہے, تربیت ہے, قافلوں کو ترتیب دینا ہے. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رات کو محبوب تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما ہوئے, پھر محبوب نے مصلی بچھایا اور اس کثرت سے نماز پڑھی کہ میں نے مقدس قدموں میں ورم دیکھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا, آپ اتنی مشقت کرتے ہیں آپ کے صدقے. تو محبوب نے فرمایا عائشہ تم نے خود ہی کہا ہے نا اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے, تو میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, پھر اس کے حضور بندگی پیش افلا اکون عبدا شکورا, میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. بھائیو کچھ تھوڑا سا, اور میں آپ کو عرض کروں شکر سے سکون بڑا پیدا ہوتا ہے. خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. شکر سے سکون پیدا ہوتا ہے. جب انسان شکر کرتا ہے تو محسوس کرتا ہے میرے پاس بڑی نعمتیں,
اور شکوے سے تکلیف پیدا ہوتی ہے. عبادت شکر کی طرف انسان کی رغبت لاتی ہے. یہ آپ اس جگہ تشریف فرما ہیں. پتہ ہے بزرگوں کے آستانوں پر ہم کھچے ہوئے کیوں آتے ہیں؟ ان کی زندگی اتنی معنی خیز کیوں ہوتی ہے؟ اس آستانہ نور پہ ملک بھر سے لوگ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ یہاں ان لوگوں کی عبادتوں کا سرور ہے. یہ جگہیں ان کے سجدوں کے آثار سے چمکدار ہیں. اس لیے لوگوں کی قلبی وابستگی ان جگہوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. اپنے معاملات کو ہمیں مرتب کرنا ہے، ہمیں بردبار بننا ہے، ہمیں اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں عبادات کا شوق پیدا کرنا. اگر اپنی طبیعت کے اندر ہم یہ ساری چیزیں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ یقین کیجئے ہم اپنے اپنے آستانوں کے خانقاہوں کے نمائندے ہو جائیں گے. پھر ہم کہیں گے کہ ہم حضرت ثانی سرکار کی خدمت میں گئے تھے، آج حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اور ایک ایک جملہ جب ہم اپنے لیے تربیت لے کے اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں گے، پھر ہم دنیا کے اندر نکلیں گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ شاہکار ہیں صوفیاء کے. یہ لوگ آستانوں پہ جاتے ہیں تو ہمیں بھی آستانے پر جانا چاہیے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد و شاد فرمائے اور حضرت قبلہ کی دعائیں ہم سب کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے فیضان کو تعابد اللہ جاری و ساری فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جل جلالہ. بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے. با ادب با مراد بیٹھ جاؤ، بالکل بیٹھ جاؤ، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھو. بیٹھ جاؤ، بیٹھو نیچے، بیٹھ جاؤ، بیٹھو اس دروازے والے. بیٹھ 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 جاؤ، بیٹھ جاؤ. پیچھے والوں کا حق مار رہے ہو، خدا آپ کو ہدایت دے. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. بیٹھو اس دروازے پر بیٹھ. خدا تدا سمجھ دے وے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا. اب دعا کرنی ہے دوستو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں. دعا کے لیے یہ شرط ہے کہ بندہ ہر طرف سے ہٹ کٹ کے یکسو ہو کر اپنے اللہ سے مانگے، مانگتا چلا جائے. کیونکہ اللہ جو کہہ رہا ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک فقیہ کے پاس گئے، وہ بیمار تھے تو فرمانے لگے حضرت آپ بیمار ہیں، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد کہی، حضور پاک پر درود پڑھا اور پھر دعا کی. جب دعا اختتام ہوئی تو فرمانے لگے واللہ یہ دعا قبول ہو گئی. اب یہ حسن بصری بھی فقیہ تھے اور فقیہ بندہ سند مانگتا ہے.
کہتا ہے حضرت آپ نے قسم کھا لی، یہ سند کیا ہے قبولیت کی؟ سند کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ آپ کا نورانی چہرہ ہے، آپ کوئی بات کریں گے تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر میں تسلیم کر لوں گا یہ اتنا نورانی چہرے والا بندہ یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہتا ہے۔ آپ کی علمی وجاہت، آپ کا مقام دیکھ کر میں کہوں گا کہ یہ سچ کہتا ہے۔ تو فرمایا رب العالمین سے بڑا کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اس واسطے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ میں حضرت پیر سلطان سرکار کو حکم کرتا ہوں کہ آپ دعا، اچھا دعا پر تسی دعا کر رہو، صبح میں کر سا آخری دعا اسے دعا کر۔ جی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عرس غوثین مبارک کا یہ دوسرا دن اللہ کے بندے حاضر ہیں، کثیر تعداد میں اللہ کے بندے راستوں میں بھی ہیں، آ رہے ہیں، اور بڑی جو نشست مبارک جس کے لیے ہم سب جمع ہیں یہاں، صبح 11 بجے انشاءاللہ تعالی حضور قبلہ عالم مزارات غوثین پہ ہمیں پہنچائیں گے، اور یہ وہ مشائخ ہیں جو بندے کو پکڑ کے رسول اللہ کے قدمین میں پیش کر دیتے ہیں۔ باغدرہ شریف والوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اللہ کا ذکر کر بھی گئے اور کروا بھی گئے۔ یہ کثیر تعداد سے میں اللہ کے بندے حاضر ہیں، پورے طول و عرض سے اللہ کے بندے حاضر ہیں، چاروں صوبوں سے اللہ کے بندے یہاں حاضر ہیں۔ یہ صرف اس لیے حاضر ہیں کہ فیضان نسبت رسولی ہمارے سینوں میں جلوہ گر ہو جائے۔ اللہ اس دربار کو شاد و آباد فرمائے، میرے مشائخ کا سایہ سلامت رہے۔ آپ جتنے احباب یہاں، یہ نقشبندی فیض ہی ایسا ہے کہ مسافر کو پتہ نہیں ہوتا، اندر اندر سے پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا یہ پیرخانہ شاد و آباد رہے، اللہ سب پہ رحم ہو جائے۔ اللہ ہمارے مرشد کامل کو عمر خضری عطا فرما کہ جن کی نشست میں بیٹھنے سے رسول اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سب کا آنا مبارک فرما، ان اولیاء کے وسیلے سے اللہ ہمیں برکتیں، فیوزات، اپنی بندگی کی مٹھاس نصیب فرما۔ مولا اپنے بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے حالوں پہ رحم فرما۔ اللہ مثبتنا علی صراط مستقیم، اللہ مثبتنا علی صراط مستقیم، اللہ مثبتنا علی صراط مستقیم۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ شہر اللہ چو گدائے مستمن، از تو پھیلے خواجگان نقش و بن۔ یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے، رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے، مست اور بے خود بنا عشق محمد میں ہمیں۔ شاہ مجدد الف ثانی حق نما کے واسطے، پیر اول باقی باللہ خواجہ عبد الرحیم، خواجہ عبد الرحیم، خواجہ عبد الرحیم، باغ دروی پیر کامل پیشوا کے واسطے، فخر جملہ خواجگاں مشہور شاہ نقش و بند، شاہ بہاؤالدین قبلہ با خدا کے واسطے۔ معرفت کا ہے وسیلہ قبلہ عالی جناب خواجہ اعظم قطب عالم پارسا کے واسطے، نقش و بندی رانما، نقش و بندی رانما، مسند نشین خان کا مرشد ثانی عطائے مصطفیٰ کے واسطے۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو لا الہ الا
إلا الله لا لا إلا الله محمد الرسول وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. درود و سلام ایک مصرع پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. اور جس طرف اٹھے گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام ایسا گنبد کے مکی السلام یا رحمت للعالمین. تمام حضرات راستہ بنا دیں، راستہ بنائیں، پیچھے پیچھے ہو جائیں، راستہ بنائیں.